الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے اس ساری کائنات کا نظام تعلیم اور تعلم کے ذریعے استوار کیا. اور شروع دن سے اللہ نے یہ رکھا ہے کہ لوگ کسی چیز کو سیکھیں اور اس چیز کی تعلیم دوسروں کو دیں. باپ ایک کام کو سیکھتا ہے اور اپنی اولاد کو وہ چیز سکھاتا ہے. ایک شخص یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم نے ریڑھی کیسے لگانی ہے تو بچہ سیکھ کر ریڑھی لگاتا ہے. ایک آدمی حکمران ہے تو وہ اپنی اولاد کو سیاست اور حکمرانی کے داؤ پیچ سکھاتا ہے اور تربیت کرتا ہے. اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی منصب یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں، صحیح عقیدے کی تعلیم دیں، پھر اس کے بعد انہیں صحیح اعمال سکھائیں اور اس کے بعد انہیں یہ بتائیں کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہے اور کن چیزوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے سے لے کر اور عام انسانی زندگی تک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتایا کہ کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنی، اور حلال اور حرام کے پیمانے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے لوگوں کو دیے. اور خدا نے بتایا کہ سب سے بری چیز جو اللہ کی رحمت سے آخری حد تک دور کر دیتی ہے وہ کفر ہے، اور اس سے کم درجے کی چیز انسان کا کسی حرام کام میں پڑ جانا ہے. اور بتایا کہ جتنا وہ ایمان اور حلال چیزوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کی محبت اس کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو نیکی کے کام کرتے ہیں. اور نیکی کے کام یہ کہ سب سے اعلیٰ درجہ ان جائز کاموں کا، حلال کاموں کا کرنا جو اللہ نے لوگوں کے لیے ضروری قرار دیا، اور حلال کاموں میں آخری درجہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان پہ فرض قرار نہیں دیا، ہاں پسند کیا کہ کوئی آدمی یہ کام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو
کہ وہ مسجد کے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. اس لیے کہ جس آدمی کو فکر ہے کہ مسجد ٹھیک رہے، پانی ٹھیک رہے، صفیں ٹھیک رہیں، بجلی کا نظام ٹھیک رہے، اور اس کے عوض میں اس کی کوئی خدمت نہیں، کچھ نہیں، اور وہ اپنے مولا کو راضی رکھنا چاہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت اور مزاج بدلے گا، اور وہ ہر معاملے میں کوشش کرے گا کہ اللہ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے وہ کروں، اور جس سے منع کیا ہے رک جاؤں. مال پہ بھی یہی کرے گا کہ پیسہ اللہ نے دیا ہے اور اس پیسے کا جائز استعمال کیا ہے اور حرام استعمال کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ حلال کا مکمل حلال ہو. کبھی کبھی پیسے کا ذریعہ حرام بن جاتا ہے. پیسہ اگرچہ جائز ہوتا ہے اور شریعت منع کرتی ہے کہ کوئی بھی آدمی حلال پیسے کو حرام ذریعے سے نہ کمائے. حرام ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ مال حلال ہے، جائز ہے. حرام کا ذریعہ کبھی ایسے بن جاتا ہے کہ آدمی اس جگہ پر قبضہ کر لے جو جگہ اس کی نہیں ہے. کسی کی دکان میں چلے گئے، کسی گھر میں کرائے پہ لے لیا اور پھر جبرن اس پر قبضہ کر لیا، جبکہ شہر میں اور علاقے دکانیں موجود تھیں. اس کے باوجود اس نے مالک کو تنگ کیا، تکلیف میں ڈالا اور مقدمہ کچہری میں چلا گیا. تو اس شخص کے لیے وہاں جو کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، پیسے ہیں، یہ جائز ہیں، لیکن یہ فعل حرام ہے. گورنمنٹ نے فٹ پاتھ بنائے تاکہ لوگ اس پر چلیں، اور ایک آدمی اپنی مجبوری سے اس پہ ریڑھی لگاتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فٹ پاتھ پورا ہی بند کر دے اور لوگوں کے راستے بند کرنا شروع ہو جائیں. یہ پیسہ جو اس ریڑھی سے کمائے گا جائز، مگر ذریعہ حرام ہوگی. اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخلوق پر راستے تنگ کر دیے، اس لیے کہ اس نے فٹ پاتھ کو ایسا کر دیا کہ لوگ مجبور ہیں دوسرے راستے اختیار کرنے پہ، اور اس کے شر کی وجہ سے کوئی بھول نہیں. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے پولیس کو کچھ دے دے، اور کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے کسی شاعر اور ادیب کو کوئی چیز دے دے اور اپنی عزت کو ان سے محفوظ رکھے، تو یہ فعل جائز ہے اس کے لیے، مگر یہ پیسہ جس کو دے رہا ہے اس کے لیے یہ پیسہ حرام ہے. ایک اخبار نویس آتا ہے اور کہتا ہے صاحب گھر بنانا ہے اور بڑی مشکل پیش آ گئی ہے اور آپ کی بھی مارکیٹ بن گئی ہے، آپ مجھے 100 بیگ ایک پورا ٹرک سیمنٹ کا دے دیں. اخبار میں آپ کی خبر بڑی اچھی لگے گی. سیٹ کہتا ہے میں نہیں دیتا، اور اگلے دن جا کے پورا کالم اس کے خلاف جھوٹ پہ مبنی لکھ دیتا ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤں کسی طرح اس سے، اور اس نے کہا کہ بھئی ایک ٹرک آ کے لے جاؤ تاکہ آئندہ یہ مصیبت نہ پڑے. یہ اس کے لیے دینا جائز ہے، اس کے لیے لینا حرام ہے، کیونکہ اس نے بلیک میلنگ کی یہ طریقہ اختیار کیا. چنانچہ شامی میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شاعر آیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے کچھ دے دو، وَاقْطَعُوا عَنِّي لِسَانًا، اور اس کی زبان میرے بارے میں بند کرواؤ، کیونکہ پتا تھا اگر اسے کچھ پیسے نہ دیے گئے تو یہ خام خواہ اٹھ کر نبوت کی تکذیب کرے گا اور لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے دل میں وسوسے ڈالے تو لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ فرمایا جان چھڑاؤ اس سے۔ اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ شاعر کو امیر حکمران وقت اپنی خوشی سے دے تو وہ جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت کعب رضی اللہ عنہ آئے اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی 9 آدمیوں کا نام لیا اور فرمایا ولو باستار الکعبہ، اگر بیت اللہ کے پردوں میں بھی جا کر چھپ جائیں تو بھی انہیں قتل کر دینا۔ اتنے بڑے مجرم تھے، اور کعب رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور گرفتاری ہوئی نہیں تھی، چھپ گئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، اور یہ زمانہ تو تھا نہیں کہ شکلیں ایک دوسرے کی دیکھی ہوئی ہوں، پہچانتے ہوں، اور ایک سوال آتے ہی کیا کہ اللہ کے رسول اگر کعب آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر کعب توبہ کر کے آ جائے اور اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دیا جائے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں کعب ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور کعب رضی اللہ عنہ نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور ایسے نقطے پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بہت مسرت کی حد ہو گئی، اور آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور کعب کو دے دی۔ کعب رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو سنبھال کے رکھ لیا اپنے کفن کے لیے، اسی میں اس کی تقسیم ہوئی۔ یہ وہ چیز ہے کہ امیر وقت نے، حاکم وقت نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوشی سے دے دی۔ تو حلال کبھی مال ہوتا ہے اور آدمی ذریعہ اس کا ناجائز بنا لیتا ہے، وہ ذریعہ جو ناجائز بنا ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ ذریعے ناجائز بننے کی ایک مثال اور بھی ہے۔ یہ مثال آپ یاد رکھیے، اور اس مارکیٹ میں کم سے کم میلوڈی مارکیٹ میں جس کی دکان پہ آپ جاتے ہیں اسے بتائیے کہ مال اور تجارت جو تم کر رہے ہو یہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن ذریعہ اگر حرام کا ہے تو اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں زوال جمعے کے دن جب ہو جائے تو زوال سے لے کر نماز کے اختتام تک جو خرید و فروخت ہے سب کی سب ناجائز اور باطل ہے اور حرام، اس لیے کہ وقت حرام ہو گیا نا۔ اور مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دین میں کچھ ایسی پابندیاں رکھی اور لگائی ہیں کہ اللہ نے کہا میں اس سے خوش ہوں گا، تم ایسے کرو۔ خدا نے کہا کچھ وقت میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، بالکل کوئی کام نہیں کرنا، مجھے یاد کرنا۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شرائع میں اللہ تعالی نے فرض قرار دیا کہ وہ لوگ چپ کا روزہ رکھیں، چنانچہ لوگ چپ کا روزہ رکھتے تھے، وہ طے کر لیتے تھے کہ دن کا اتنا حصہ وہ خاموشی سے گزاریں گے اللہ کے لیے۔ اور قرآن اس بات کو بتاتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، مریم نے عرض کیا علیہ السلام نے
کہ اے رب جب آخر میری قوم کے لوگ یہ یہودی اس بچے کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ بچہ کیسے ہوا تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہنا کہ میں نے آج کے دن انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، فلن نکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتی میں روزے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے منسوخ کر دیا، فرمایا ہمارے ہاں خاموشی کا روزہ کوئی چیز نہیں۔ تم میں سے آدمی کو چاہیے کہ وہ خیر کی اچھی بات کرے اور یا چپ رہے، بس دو میں سے ایک کام کرے۔ اسی طرح پچھلی شرائع میں ان شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا دن مقرر کر دیا کہ پورا دن کوئی کام نہیں کرنا، میری عبادت کرنی۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر تھا کہ جمعہ کے دن جب سورج ڈوب جائے ہفتے کے دن سورج ڈوبنے تک وہ کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی کام دنیا کا نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اب بھی ایسے یہودی ہم نے دیکھے بیرون ملک کہ ہفتے کے دن فون کی گھنٹی پہ گھنٹی بج رہی ہے، فون نہیں سنتا، وہ کہتا ہے اللہ نے منع کیا ہے جمعے کے دن غروب سے لے کے ہفتے کے دن غروب آفتاب تک کوئی کام نہیں، اللہ کی عبادت پورے 24 گھنٹے۔ اب یہودی کرتے ہیں جو ان میں مذہبی طبقہ ہے وہ کرتا ہے۔ یہی چیز جب اس امت میں آئی تو اللہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب زوال ہو جائے اس سے لے کر نماز تک ہر کام منع ہے، سوائے اس کام کے جو جمعے کے لیے ہے پڑھنے کے لیے۔ اس میں نہ تم نے کوئی کام کرنا ہے، نہ کوئی بات سننی ہے، نہ تجارت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں۔ زوال جب شروع ہو تو لگ جاؤ جمعے کی تیاری میں، وضو ہے، غسل ہے، نہانا دھونا ہے، جو چیزیں ہیں، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، اس سے لے کر جب تک نماز مکمل نہ کر لے، سلام نہ پھیر لے، کوئی کام نہیں۔ کہاں 24 گھنٹے کی پابندی کی، کہاں اللہ تعالیٰ نے صرف 1 گھنٹے کی پابندی لگا دی۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جمعے کو تاخیر سے پڑھنا لوگ گناہگار جس وجہ سے ہو جائیں، لوگ تو بعد میں گناہگار ہوں گے، پہلے تو پڑھانے والا خود گناہگار ہوگا کہ جمعے میں تاخیر کیوں۔ زوال ہو رہا ہے، فرض کر لیجئے ہمارے اندیار میں 12:25 سے زیادہ وقت نہیں ہوتا، 12:25 انتہائی وقت ہے۔ 12:25 کے بعد اور پھر آہستہ آہستہ 25 سے 20 15 اس طرف کو وہ چلتا ہے اور اسے آسانی سے نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بس جب 12:25 فرض کر لیجئے یا 12:20 جو وقت لکھا ہے وہ وقت ہو گیا، اس کے بعد وہ وضو کرے، غسل کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے کہ وہ جمعے کے دن لوگوں کو زوال کے وقت کے بعد لوگ آتے رہتے تھے، وضو کرتے رہتے تھے، اور اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے منبر پہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی جو گزری تھی اسے بیان کرتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ جب عین خطبے کا وقت آتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آ جاتے تھے، وہ منبر سے اتر جاتے تھے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ یہ اصل طریقہ۔ اسی لیے ہندوستان میں قدیم زمانے میں لوگ جمعے سے پہلے اردو کی تقریریں نہیں کرتے، اب تک بھی ہے۔ جو ہی زوال ہوا بس 10 منٹ کا وقفہ کہ سنت اطمینان سے پڑھ لیجئے، 10 منٹ کے بعد دوسری اذان ہوئی، دوسری اذان کے بعد نماز پڑھائی۔ فرض کیجئے 12:25 ہے تو 45 منٹ 10 15 20 منٹ میں وہ نماز سے فارغ ہو کے اب مولوی صاحب بیٹھ جاتے تھے، تقریریں کرتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد میں، شاہی مسجد میں اب تک یہ ہے
کہ ایک مولوی صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں، دوسرے وہاں کر رہے ہیں، تیسرے وہاں کر رہے ہیں. جس آدمی نے جس حلقے میں بیٹھنا ہے جا کے دین کی بات سن لے. وہ 8 گھنٹہ پون گھنٹہ تقریر ہو گئی. ہمارے ملک میں اس نظام کو اس طرح سے بدلا گیا کہ اصل میں جو فقیہ اور مفتی تھے انہوں نے کہا فرض کر لو 12:25 سے زوال ہوتا ہے آخری لمحے، اس کے بعد جو 15-20 منٹ 25 منٹ ہیں لوگ نہا لیں، وضو کر لیں، مسجد میں آ جائیں اطمینان سے. بس اتنا وقفہ ہے، اس سے زیادہ نماز کی تاخیر نہ کرے. اگر نماز پڑھے 2 بجے اور نماز پڑھے 1:30 بجے تو گناہگار ہوں گے لوگ دکان بند نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے جی 1.5 گھنٹہ کیا کرتے ہیں آخر جا کے ہم نے مسجد میں. اس لیے یہ جتنے تاجر ہیں سب کو یاد رکھنا چاہیے مسئلہ کہ 12:25 پہ اگر سوال ہے تو 12:20 پہ دکان بند، ملازمین فارغ، جاؤ بھئی اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا. نماز پڑھیں نہ پڑھیں اس کے ذمہ کچھ نہیں، چاہیے کہ اس کے بعد مسجد میں آ جائے اور زوال سے لے کر نماز کے اختتام تک بس اللہ کو یاد کرے. اسی لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے، دوسری اذان کے لیے مؤذن اٹھے اور امام آ جائے، اس کے بعد نہ وضو ہے نہ غسل ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی کو بچنا چاہیے اس سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور جمعے کے دن اللہ نے 2 رکعتیں کر دی اور 2 رکعتوں کا قائم مقام خطبہ بنا دیا. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ خطبے میں ادھر مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ آ کر کون بیٹھا، کیونکہ نماز میں بھی جائز نہیں ہے، خطبے میں بھی جائز نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران امام کا تعلیم دینا لوگوں کو یہ جائز ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر سے ہی آواز دی اور انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے عثمان، دوسری آسان کے بعد اب آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آواز نہیں پہنچی. تو فرمایا سبحان اللہ، یہ بھی کوئی عذر ہے کہ تمہیں آواز نہیں پہنچی اذان کی؟ انہوں نے کہا وضو کر لوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کا عثمان تم نے نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہے پھر وضو کر کے اب آ جاؤ گے؟ چپ ہو گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناگواری کا اظہار اس لیے کیا کہ جمعے کا جو خطبہ ہے نا یہ 2 رکعت کا قائم مقام ہے. منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی خطبے میں ادھر ادھر کی دیکھے، حتیٰ کہ جو خطیب ہے جو خطبہ دے رہا ہے، فقہا نے لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں کہ اس کا خطبہ دیتے ہوئے بغیر ضرورت کے دائیں بائیں دیکھنا جائز نہیں. کہتے ہیں یہ کہ وہ تو نمازی کے حکم میں ہے، اس لیے وہ ذریعہ جو حرام کی طرف لے جانے کا بنے اس سے بھی منع فرما دیا شریعت نے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا. وہ وقت جو اللہ کی یاد کے لیے مخصوص ہے بس سے خدا کو دے دو. اور اللہ نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، رکھا کتنا وقت ہے؟ فرمایا بس دوسری آذان اور اس کے بعد خطبہ اور زوال کا وقت اور زوال سے لے کے نماز سے فارغ ہونے کا وقت بس کتنا لگ جائے گا؟ 8 گھنٹہ لگ جائے گا، زیادہ سے زیادہ پون گھنٹہ لگ جائے گا. اس کام کو کہا کہ اللہ کا حق بنتا ہے تم پہ ہفتے میں 1 بار، اس دوران کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. خود خدا حکم دیتا ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بھاگو، جلدی کرو، پہنچو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. یہ خطبہ اللہ کا ذکر ہے، یہ نماز اصل میں اللہ کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عقل مندی دیکھنی ہو تو اس آدمی کو دیکھو جو خطبہ مختصر دے اور نماز لمبی پڑھائے. یہ کہ نماز اصل میں اللہ کی یاد.
نماز اصل چیز ہے. کہ ہماری تقریریں بیانات یہ اصل نہیں بھائی، اصل چیز نماز ہے. لیکن یہ اس لیے ہوتی ہے کہ درمیان میں وقفہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اور اس لیے چاہیے کہ لوگ پہلے سے وضو کر کے آئیں. خطبے کے دوران وضو کرنا، خطبے کے دوران انسانوں کا اٹھ کے چلنا یہ منع کیا ہے شریعت نے. آدمی اپنی نماز کا نقصان کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات خطبہ نہ سننے نہ پہنچنے کی وجہ سے سرے سے اس جمعے کا ثواب ہی نہیں ملتا. یہ فقہا نے لکھا. اور اسی طرح جب یہ تقریریں یہ بات شروع ہوتی ہے تو اگر کوئی آدمی کی نماز پڑھ رہا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر جائز نہیں. اس لیے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اعلیٰ عبادت اللہ کی کر رہا ہے. مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ کیا کریں، اگر نہ بات چیت شروع کریں لوگ نماز نہیں چھوڑتے، شروع کریں تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. اس لیے کئی بار عرض کیا کہ بالعموم 12:27 پہ یہ بات شروع ہو جاتی ہے، نماز اس سے پہلے ہو جائے. بڑی شرم آتی ہے کہ اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں اردو میں بیان شروع ہو گیا، حالانکہ نماز اصل ہے. اور اگر اس کا انتظار کریں تو 5-7 منٹ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، آدمی صحیح بات نہیں کر پاتا. تو اس لیے جتنے تاجر حضرات ہیں، جتنی دکانیں ہیں، سب کو شرعی مسئلہ ہے بھائی. نہ کسی کے لینا نہ دینا، نہ کوئی سیاسی بات. چاہیے کہ زوال سے 5-1 منٹ پہلے آدمی کاروبار بند کر دے. جو نماز پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، کم سے کم اس حرام کا تو مرتکب نہ ہو. یہاں تک فقہا لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تھان کھولا ہوا ہے کپڑے کا اور زوال کا وقت ہو گیا، اسے چاہیے کہ سودا نہ کرے، تھان کو ایک طرف رکھ دے اور کہ نماز کے بعد آنا. تو کہتے ہیں جائز نہیں. ہم سوچیں ہم خدا کی عبادت کرتے ہی کتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک لے دے جس کا ہفتے میں زوال سے نماز تک مجھے یاد کر دیا کرو، اس پہ بھی ہم اس کی اطاعت نہ کریں تو کس کی یاد. اللہ تعالیٰ مجید کو